بسم الله الرحمن الرحيم حمد الوامقين حمد المتوكلين حمد الصائمين حمد الراكعين حمد الساجدين حمد الآمرين بالمعروف حمد الناهين عن المنكر وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا في سبيل الله تعالى حق الجهاد ولم يكترثوا لبعوضة الطرق وصعوباتها أما بعد. حضرات گرامی، آج کے درس میں آپ حضرات کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کلام جو اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور سیفٹی کے واسطے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور واسطے سے تمام ایمان والے مرد و زن کے لیے نازل فرمایا. یہ دونوں صورتیں بھی جو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ہیں، یہ بھی نبی مکرم نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کاملہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. پروردگار عالم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ آپ فرما دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ چاہتا ہوں تمام مخلوقات کے شر سے. اب تمام مخلوقات کے اندر آسمان کی مخلوقات بھی آ گئیں، زمین کی مخلوقات بھی آ گئیں، تری کی مخلوقات بھی آ گئیں اور خشکی کی مخلوقات بھی آ گئیں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی جامع الفاظ بولتا ہے. ایسے الفاظ اللہ تبارک و تعالی نے استعمال فرمائے کلام مجید میں کہ جو قیامت تک آنے والی تمام چیزوں کا احاطہ کرنے والے ہیں. کیونکہ قرآن مجید مخصوص دور کے واسطے تو ہے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام زمانوں کے واسطے اور تمام مہینوں کے واسطے اور تمام سالوں کے واسطے اور تمام گھنٹوں کے واسطے اس کلام مبین کو اتار دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر. چنانچہ پہلے تو عام کلام فرمایا کہ ہر مخلوق کے شر سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اب سانپ کا مسئلہ ہو یا بچھو کا مسئلہ ہو یا جناب آگ کا مسئلہ ہو یا پانی کا مسئلہ ہو یا طوفانوں کا مسئلہ ہو یا زلزلوں کا مسئلہ ہو یا حسد کرنے والوں کے حسد کا مسئلہ ہو یا جناب کسی اور انداز سے کیڑے مکوڑوں کا مسئلہ ہو، اللہ نے ایسا لفظ بول دیا کہ کوئی مخلوق اس جملے سے باہر نہیں. تری اور خشکی، جنگلی غیر جنگلی، پہاڑی غیر پہاڑی، ہر طرح کی مخلوق جو پائی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں جب انسان آ گیا تو اب کوئی مخلوق اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ ساری چیزیں ماتحت ہیں اللہ تبارک و تعالی کے. مخالفین کی فوج ہو، دشمنوں کی فوج ہو، آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو سیفٹی کی ضرورت ہے، آپ کو حفاظت کی ضرورت ہے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ کی ضرورت ہے. اب بیماریاں آپ نہیں دیکھتے، کتنی طرح کی بیماریاں ہیں، وہ تمام بیماریاں بھی اس کے اندر شامل ہیں. کینسر کے شر سے، ذیابیطس کے شر سے، شوگر کے شر سے، بخار کے شر سے، ٹائیفائڈ کے شر سے، اسی طرح جناب معدے کی بیماریوں کے شر سے، جگر کی بیماریاں، لیور کی بیماریاں، آنتوں کی بیماریاں، ناسور کی بیماریاں، بواسیر کی بیماریاں، پھر بواسیر کے اندر بھی خونی بواسیر، بادی بواسیر. اللہ نے ہر چیز کا احاطہ فرما لیا اور یہ ارشاد فرما دیا کہ بواسیر خونی ہو یا بادی ہو سب میرے تحت میں ہی. اگر آپ کو شفا چاہیے تو آپ ان تمام چیزوں کو کرتے رہیے.
اور ان تمام چیزوں کو پڑھتے رہیے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کاملہ آپ کے ساتھ رہے۔ پروردگار عالم نے یہ چیزیں نازل فرما کر واقعی ہمارے آپ کے ساتھ بڑا احسان فرمایا۔ چنانچہ یہاں تو عام گفتگو ہو گئی، اب ہر مخلوق کے شر میں دن بھی آ گیا اور رات بھی آ گئی، لیکن اللہ تعالی نے آج کے درس میں آگے رات کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیا۔ عجیب و غریب مسئلہ ہے، قل اعوذ برب الفلق میں صبح کا ذکر آ گیا اور اس کے بعد من شر ما خلق میں عام چیزیں آ گئی کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو خدا کا مقابلہ کر سکے اور خدا تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی نقصان پہنچا سکے۔ ساری ریل گاڑی میاں بچے کے اوپر سے گزر جاتی لیکن بچہ پھر بھی زندہ رہتا ہے، اور زلزلوں کے اندر، طوفانوں کے اندر جناب 15 دن کے بعد زمین کے اندر سے ملبے کے نیچے سے بچہ نکلتا ہے اور زندہ نکلتا ہے۔ یہ پروردگار عالم کی شان کریمی ہے کہ نہیں؟ اب ان تمام چیزوں کو سن کر، پڑھ کر اللہ کی ذات پر ایمان کتنا تازہ ہوتا ہے۔ اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، جددوا ایمانکم بکلمۃ لا الہ الا اللہ، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو، کہیں ایمان کا پودا مرجھا نہ جائے، یقین کا پودا مرجھا نہ جائے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کر کے پانی دیتے رہو۔ جب پودے میں پانی جاتا رہے گا تو پتے بھی بڑھیا رہیں گے اور پھول بھی اس میں شگفتہ ہوتے رہیں گے، کھلتے رہیں گے۔ یہ ایمان ایک پودا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے واقعی اس ایمان کو تشبیہ دی قرآن مجید میں 13ویں پارے میں سورہ ابراہیم کے اندر ایک پاکیزہ درخت کے ساتھ، پاکیزہ پیڑ کے ساتھ کہ جس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں اور جس کی شاخیں آسمان کی جانب بلند و بالا ہیں۔ اب دیکھیے جڑ کا کمال یہ، پیڑ کا کمال یہ کہ جڑیں مضبوط ہوں کہ طوفان کے جھکڑ بھی آئیں تو وہ پیڑ برداشت کر سکے، اور جناب بلند و بالا اتنا کہ جو اس کے قریب جائے، جو اس کے چھاتے کے اندر آئے، جو اس کی چھتری کے نیچے آئے، جو اس کے سائے کے نیچے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی سایہ عنایت فرما دے۔ فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا کہ تم جانتے ہو کہ یہ کون سے پیڑ کا ذکر ہے قرآن کریم کی اس آیت میں؟ سارے صحابہ چپ رہے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آپ کے اس سوال کا جواب آ گیا کہ کون سا پیڑ مراد ہے، لیکن ادب کی وجہ سے بولا نہیں۔ سرکار نے فرما دیا کہ اس پیڑ سے مراد کھجور کا پیڑ ہے۔ کھجور کا پیڑ، جڑیں مضبوط اور بلند و بالا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کھجور کے پھل میں کیسی شفا رکھی، کیسی طاقت رکھی، کیسی قوت رکھی، کیسے امراض اور بیماریوں سے بچانے کا اس کو ذریعہ بنا لیا کہ ڈاکٹر آج کل کے سائنسداں کہتے ہیں کہ روزانہ اگر آدمی ایک کھجور صبح ایک کھجور شام کھا لے تو دل کی تمام بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، جسم میں طاقت اور قوت برقرار رہتی، بس شرط یہ ہے کہ شوگر کا مرض نہ ہو، اس کی احتیاط کر لے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا کیا تھا، صحابہ کا کھانا کیا تھا؟ کھجوریں۔ کتنی طاقت اس کے اندر رکھی، اور مدینہ منورہ کے اندر تو
کئی ہزار قسمیں کھجوروں کی ہیں. پچھلے رمضان میں جو اب گیا ہے 3000 ویرائٹی تو دلی کے اندر موجود تھی. کھجوروں کی 3000 کوالٹیز، 3000 ویرائٹی. یہ کھا لو، یہ کھا لو، یہ کھا لو. اللہ ہی نے تو پیدا کی ہے کھجور، یہ بھی کھجور، یہ بھی کھجور، یہ بھی کھجور، لیکن ذائقہ بالکل جدا گانا ہے. اللہ تبارک و تعالی یہی چیز تو مسلمانوں، ایمان والے مرد و زن کے واسطے جنت کے اندر ظاہر فرمائے گا کہ دیکھنے میں پھل ملتے جلتے اور ذائقہ بالکل جدا گانا، ذائقہ بالکل الگ. اہل جنت کہیں گے بھی کہ پروردگار ابھی تو کھایا تھا، ابھی تو یہ دیا تھا. اللہ فرمائے گا کہ ظاہر میں ایک جیسے لگ رہی ہیں لیکن ذائقہ بالکل الگ ہے. آپ دیکھ لیجئے، الہ آبادی امرود کا ذائقہ کچھ اور ہے، امروہہ کے امرود کا ذائقہ کچھ اور ہے. الہ آبادی امرود مشہور ہے کہ نہیں؟ بہت مشہور ہے. ناگپور کا سنگترا کتنا مشہور ہے، کتنا مشہور ہے. اللہ تعالی نے مختلف انداز سے مختلف کیفیتیں پھلوں کے اندر بھی رکھ چھوڑی ہیں. لہذا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں جو جواب آیا تھا وہ جواب واقعی بالکل درست تھا. میں نے کہا سرکار میرے ذہن میں یہی جواب آیا تھا پر آپ کے ادب کی وجہ سے بولا نہیں. آداب مجلس کا خیال. کئی لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ میاں بہت بولتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو فرما دیا گیا قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. ایمان والو کبھی نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا مت کر دینا. اگر تم نے اونچا بول دیا سرکار کے سامنے تو تمہاری ساری نیکیاں اللہ غارت کر دے گا. اتنی محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. قرآن ہے یہ، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. آج بھی یہی حکم ہے کہ سرکار مدینہ، آنے مدینہ، جانے مدینہ، شان مدینہ، سرور کونین، سید الکونین، اشرف الانبیاء والمرسلین، مصطفیٰ مرتضیٰ، عائشہ کے محبوب اور خدیجہ کے محبوب اور ساری کائنات کے ایمان والے مرد و زن کے محبوب اگرچہ دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں لیکن سارے علماء، سارے فقہا، سارے مجتہدین اور سارے مبلغین اور سارے متعلمین کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ آج اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اے آنے والوں آپ کو نہیں ہو رہا لیکن سرکار تو تمہیں دیکھ رہی ہیں، لہذا اس وقت بھی قبر رسول کے پاس، روضہ رسول کے پاس زور سے بولنا جائز نہیں ہے. آج بھی وہی ادب برقرار رکھنا ہے. اس لیے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر جو روضہ اقدس پر سپاہی پولیس مین تعینات ہیں وہ بولتے نہیں، اشاروں سے کام کرتے. دیکھا ہوگا آپ نے. کیوں؟ ان کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ سرکار حیات ہیں، اس وقت بھی بولنا گستاخی رسول کے تحت میں آتا ہے، بولنا نہیں ہے. لہذا میں کیا عرض کر رہا تھا کہ سانپ ہو یا بچھو ہو، اوپر کی مخلوق نیچے کی مخلوق، یہ دونوں صورتیں اللہ تبارک و تعالی نے بطور تعویذ کے ہمارے لیے آپ کے نازل فرمائی. یہ پڑھو، یہ سب سے بڑا تعویذ ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات اور دن، صبح اور شام، ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے تھے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ کے اندر کمزوری بڑھ گئی تو میں نے یہ دونوں صورتیں اپنے ہاتھوں پر دم کر کے سرکار کے مبارک جسم پر پھیر دی تاکہ آپ کا معمول نہ ٹوٹے، آپ کا معمول نہ ٹوٹے. اس میں تمام کی تمام چیزیں آ گئی. اب
خصوصی طور سے رات کا ذکر کیا گیا. کیڑے مکوڑے بھی رات میں نکلتے, چمگاڈرے بھی رات کو ہی نکلتی, اچھا بلیاں بھی رات کو نکلتی. اسی طرح دوسرے حیوانات اور جانور, درندے پرندے چرندے سب رات میں نکلتے ہیں, شکار تلاش کرتے ہیں. رات کے شر سے خصوصی طور سے پناہ مانگی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے دیکھا ہوگا سانپ کبھی رات میں نکل آتا ہے اور کبھی دن میں نکل آتا ہے. کبھی گھر کے اندر سانپ جو ہیں وہ ڈیرا کر لیتے, بسیرا کر لیتے. کبھی چونٹیوں کی کثرت ہو جاتی, دیکھا آپ نے. بعضے لوگ آدمی شکایت کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے گھر میں چونٹیاں بہت نکل رہی ہیں. شکایت کرتے ہیں بھائی سانپ بہت نکل رہے ہیں, ہمیں تو پتا ہے. لوگ اس طرح کی شکایتیں کرتے ہیں کہ میاں جب دیکھو ادھر سانپ بیٹھا ہے, ادھر سانپ بیٹھا ہے, جب دیکھو ادھر چونٹیوں کا ڈھیر ہے, ادھر چونٹیوں کا ڈھیر ہے. لحاف گدوں میں, اسی طرح چادروں میں, بستروں میں یہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں. اب یہ چونٹیوں کا جھمگٹا ہونا یہ بھی انسان کے لیے تکلیف دہ ہے کہ نہیں؟ تکلیف دہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کلام کے اندر تمام چیزوں کا احاطہ فرما لیا. لیکن بھیا ایک وہ سانپ ہے کہ جس کا تذکرہ میں نے پچھلے درس میں کیا تھا, جو غار ثور کے اندر تھا اور جس نے ڈس لیا تھا صدیق اکبر کے انگوٹھے میں. یاد ہے؟ پچھلے درس میں عرض کیا تھا. ان کو اٹھاؤ بھائی برابر والوں, مجھے قطن پسند نہیں کہ گردن ڈالے کوئی. آپ اٹھیے, ادھر دیکھیے میری طرف. یہاں آپ سونے کے واسطے نہیں آئے, قطن پسند نہیں کسی کا سونا. چنانچہ وہ جو سانپ تھا اس نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انگوٹھے میں کاٹ دیا. کیوں بھائی اس کو پتا نہیں تھا کہ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور رفیق غار ہیں, رفیق سفر ہیں. پتا تھا. اب پتا ہو یا نہ پتا ہو, لیکن میں تو اس کے اندر ایک عارفانہ بات آپ کو بتا رہا ہوں. اس وقت صدیق اکبر کے انگوٹھے میں اللہ نے سانپ سے کٹوا دیا. کٹوایا کہ نہیں؟ سانپ بھی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے کہ نہیں؟ اسی کا تذکرہ تو ہم کر رہے ہیں, شر کا ہی تو تذکرہ کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے انگوٹھے میں جو سانپ نے کاٹا, وہ کاٹا نہیں, اللہ کی طرف سے کٹوایا گیا. اللہ کی طرف سے. کیوں کٹوایا گیا؟ تاکہ اس غار کے اندر جبکہ باہر تمام کے تمام دشمنوں کا جھمگٹا ہے, جان کے درپے ہیں, یہاں تو جان کے لالے پڑ لیں, دوائی کہاں سے آتی؟ کیوں بھائی انجیکشن اس وقت تھے نہیں, کیا چیز آتی باہر سے؟ یہاں تو جان کے لالے تھے. نبی کی جان کے بھی لالے پڑے ہوئے تھے اور صدیق کی جان کے بھی لالے پڑے ہوئے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے بہانے سے مسلمانوں نبی مکرم نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور معجزات کو ظاہر فرمایا. ہے بظاہر چیز کچھ اور, لیکن یہاں بھی سرکار کا کمال ظاہر کرنا مطلوب و مقصود ہے کہ سانپ سے کٹوانے کے بعد ایک تو صدیق اکبر کے آنسو کو زمین پر نہیں گرنے دیا, اشارہ کر دیا کہ جب صدیق اکبر کا آنسو اتنا قیمتی ہے
کہ گرے تو سرکار کے گالوں پر گرے تو خود صدیق اکبر کا مقام کتنا اونچا ہوگا. ایک دوسری بات، کاٹا نہیں بلکہ کٹوایا گیا. یہاں تو صدیق اکبر کا کمال کہ ان کا آنسو زمین پر نہیں گرنے دیا بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخساروں پر گروایا. کہ صدیق اتنا سستا نہیں ہے کہ زمین کے اوپر اس کے آنسو گرے. یہ تو قابل ہے اس کے کہ سرکار کے چہرے انور پر گرے. اس کے بعد اب صاف سے کٹوا دیا. یہاں بھی کمالات رسول کو ظاہر کرنا. کوئی دوا نہیں، کوئی دارو نہیں، کسی طرح کی کوئی مدد نہیں، چیخ و پکار نہیں کر سکتے. ارے باہر دشمن کھڑے ہوئے، اپنے پیروں کی طرف دیکھیں تو غار کے اندر کا سب کچھ نظر آ جائے. پکار نہیں سکتے مدد کے لیے، کوئی دوا دارو طلب نہیں کر سکتے. اللہ نے ایسے موقع پر، خطرناک موقع پر، غار ثور کے اندر جبکہ کوئی دوا دارو نہیں تھی، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تھوک کا کمال ظاہر کرنا بہتر سمجھا کہ رسول جس طرح یہ ظاہری طور سے شفا بن کر آیا ہے، ایسے باطنی طور سے بھی یہ رسول شفا ہے. چنانچہ آپ دیکھ لیجیے، عاشقان رسول مدینہ منورہ کی مٹی سرمے کے طور پر لگاتے ہیں. ان کا ایمان ہوتا ہے. چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ مدینہ منورہ کی مٹی میں شفا ہے. بسم اللہ تربت ارضنا، یہ حدیث پاک میں الفاظ آئے ہیں. یہ تو وہ مقام رہا، تھوک لگایا اور صدیق اکبر اچھے ہو گئے. کمال ہے کہ نہیں؟ معجزہ ہے کہ نہیں؟ ظاہر کر دیا کہ نبی بھی کمال والا اور صدیق بھی کمال والا. دو کمال جمع ہو گئے، دو کمال جمع ہو گئے. ایک نبی کا کمال، ایک صدیق کا کمال. اللہ نے فرما دیا، اشارہ کر دیا کہ اب یہ دو کمال جمع ہیں، یہ سیدھے مدینہ منورہ پہنچیں گے امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے مجھ خدا سے مدد مانگی ہے اور میں ان کا محافظ حقیقی ہوں. اگر میں نے ان کو مدینہ منورہ حفاظت کے ساتھ نہ پہنچا دیا تو پھر میری خدائی کیا ہوئی؟ سیدھے پہنچ گئے جی. خدا جسے رکھے اسے کون چکھے؟ اسے کوئی نہیں چکھ سکتا. کوئی گزن نقصان پہنچانے والا نہیں. ایک تو یہ. اب تیسرے سانپ کا کمال دیکھو. کس کا کمال؟ کیا اللہ کی حکمت ہے بھائی، اللہ کی حکمت ہے اللہ ہی جانے. یہ تو وہ ہیں جو اس عاجز کی سمجھ میں آتی ہیں، اس ناکارہ کی سمجھ میں آتی ہیں. وہ جو سانپ تھا وہ در حقیقت جنات میں سے ایک جن تھا. کون تھا؟ ہاں، وہ جنات میں سے ایک جن تھا اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے تھا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں 500 سال کا زمانہ ہے. کتنا؟ 500 سال تو متفقہ، 500 سال کے بعد اختلاف، 550 سال، 560 سال، 580 سال، 590 سال. چلو 500 سال تو طے ہے. حضرت عیسیٰ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں کوئی نبی نہیں آیا. کوئی نبی؟ کوئی پوچھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ پروردگار تو نے تو کوئی زمانہ نبی سے خالی نہیں رکھا. ایک نبی گیا، دوسرا آ گیا، دوسرا گیا، تیسرا آ گیا، تیسرا گیا، چوتھا آ گیا. ثم ارسلنا رسولنا تترا، 18ویں پارے میں سورہ مومنون کے اندر
ततरा, लगातार हमने नबी भेजे, जमीन को खाली नहीं होने दिया। तो ये हजरत ईसा और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान ये 500 साल का फासला परवरदिगार तूने क्यों खाली रखा? तूने क्यों? परवरदिगार आलम ने इशारा कर दिया कि 500 साल का जमाना जो खाली है, ये जमाना फितनों से पूरा भर जाए, शिर्क से पूरा भर जाए, निफाक से पूरा भर जाए, ज़ंदक़े इल्हाद और बेदीनी से पूरा भर जाए। लोग एक दूसरे की मार काट करे, सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े खाने लगे, जैसे अहले अरब का दस्तूर था कि वो जमीन के कीड़े मकोड़े भी खाते थे। ये गंदगी सारी दुनिया के अंदर फैल जाए, सारी दुनिया में, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, हिजाज, मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, तमाम दुनिया के ममालिक, ईरान, तुरान, टर्की, इस्तांबुल, तमाम दुनिया के तमाम मुल्कों में ये फितने फैल जाएं और जमीन खाली है, नबी से जमीन खाली है। इशारा कर दिया कि जब सारी दुनिया के अंदर वबाल फैल जाएगा और सारी दुनिया के अंदर शर फैल जाएगा, तो सारी दुनिया के सारे शर को मिटाने के लिए मैं तमाम दुनिया के जहान वालों के लिए नबी बनाकर मोहम्मद को भेजूंगा, ताकि जितना शर सारी दुनिया में फैला हुआ है, एक को भेजूंगा सारी दुनिया के लिए जो तमाम दुनिया के शर को दूर कर देगा। उसका नाम कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे आलमों में शर, फरमाया ये रसूल सारे आलमों का रसूल है। खाली रखा जमाना, जितना आप पेट खाली रखेंगे उतना खाना खाने में आपको मजा आएगा। क्यों भाई? भरे हुए पेट पे अच्छा लगता है खाना? खाली पेट इफ्तार के वक्त में जो मजा आता है, रोजेदार को वो किसी और को नहीं आता, वो रोजे खोटे को नहीं आता। रोजे खोटे को, अबे सारा दिन यार इसने जुगाली की है, सारा दिन इसने पान चबाए हैं, सारा दिन इसने खाया है, कभी होटलों पे पर्दा डालकर, कभी चुपके से किचन में बावर्ची खाने में जाकर। लेकिन भैया जैसे तैसे खाए, परवरदिगार आलम तो देख रहा है, खा रहा है, बीड़ी पी रहा है। रमजान में दिन के अंदर जनाब तंबाकू, पान खा रहा है, गुटखे खा रहा है, खुले तौर से बगावत कर रहा है अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम से। ये फाजिर भी है और फासिक भी है। लिहाजा सारे आलमों के शर को मिटाने के लिए, सारे आलमों के वास्ते अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम आलमों के लिए रहमतुल आलमीन बना के भेज दिया। अब चर्चा तो मेरे सरकार का हर जमाने में था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चर्चा हर जमाने में था और हर नबी और पैगंबर ने सरकार की बशारत दी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो खुसूसियत के साथ दी। वइज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बअदि इस्मुहु अहमद फलम्मा जाअहुम बिलबय्यिनाति क़ालू हाज़ा सिह्रुम मुबीन। हजरत ईसा ने तो नाम देकर भी खुशखबरी सुना दी। कुरान में है 28वें पारे में सूरह सफ के पहले रुकू में फरमाया मेरे बाद एक रसूल आएगा जिसका नाम अहमद होगा। हजरत ईसा ने किस नाम से पुकारा? अहमद। और ये दोनों नाम मेरे सरकार के मशहूर हैं। दुनिया के अंदर सरकार को मोहम्मद कहते हैं
زمین والے محمد کہتے ہیں اور آسمان والے احمد کہہ کر پکارتے ہیں. آسمان والے کس نام سے پکارتے ہیں؟ لہذا چرچے تو سب زمانوں میں تھے، حضرت عیسیٰ کے زمانے میں بھی تھے. سب نے، کسی نبی نے بھول نہیں کی. محمد مصطفیٰ کے بیان کرنے سے ہر نبی نے یاد کیا. ابھی نہیں آئے، ابھی انتظار کروایا اللہ نے بہت. اور انتظار کے بعد جو چیز ملتی بہت اچھی لگتی. انتظار کے بعد جیسے کسی کا نکاح ہو جائے اور رخصتی نہ ہو، انتظار انتظار انتظار. نکاح ہو گیا، اب یہ دولہا بھی چکر کاٹ رہا ہے. اچھا، لڑکی کی ماں روک نہیں سکتی اس نے کہ بھائی نکاح ہو گیا، اب اس کا آنا جانا جائز ہو گیا. سن رہے ہیں پہلوان صاحب؟ اب اس کا آنا جانا جائز ہو گیا. کوئی یہ نہ کہہ سکتا کہ بھائی کھمبے کے نیچے کس کا انتظار کر رہے ہیں. کھمبے کے نیچے، ارے کھمبے کے نیچے کھڑے ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس کا تو بھائی نکاح ہو گیا. جب نکاح ہو گیا تو لڑکی کی ماں بھی کچھ نہیں کہہ سکتی کہ بھائی داماد ہے، نکاح ہو گیا داماد ہے، اب وہ اپنی اہلیہ سے بات کر سکتا ہے، رخصتی تو نہیں کی. اب یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں ماں باپ. نکاح کر دیا، رخصتی ٹال دی. نہیں، نکاح کرو، رخصتی ساتھ ساتھ کرو، سنت کے مطابق کر دو. 1,00,000 2,00,000 کا کوئی خرچہ نہیں. سرکار اچھے تو آپ کا ہر عمل بڑھیا. نکاح کا ہو، شادی کا ہو، بیاہ کا ہو، جنازے کا ہو، نماز کا ہو، روزے کا ہو، زکوٰۃ کا ہو، حج کا ہو، سفر کا ہو، حضر کا ہو، جس چیز کی نسبت محمد کی طرف ہو گئی وہ بھی بڑھیا بن گئی. انتظار کے بعد جو چیز ملتی اس میں اور بڑا مزہ آتا ہے، بہت مزہ. اب تو یار لوگ دولہوں کو ترساتے ہیں، رات میں کر رہے ہیں شاید 10 بجے برات نکلتی 10 بجے، اور گرمیوں کی راتیں ہوتی چھوٹی 11-12 تو وہیں بج گئے. کہاں؟ شادی حال کے اندر اب رخصتی ہو رہی ہے. رخصتی کے بعد گھر میں مہمان بھرے ہوئے، اب دلہن کے پاس جائے تو کیسے جائے؟ یہ بیچارہ پریشان رہتا ہے. یہ دولہا کوستا ہے لوگوں کو، لوگوں کو بے کمبخت کہیں گے کب جائیں گے، کب میں اپنی مراد سے ملوں گا، کب میں اپنے مطلوب و مقصود سے ملوں گا. کہتا کچھ نہیں کہ اس لیے کہ کہے گا کس سے کیا. لیکن بھائی اندر کی بھاونا کو سمجھو، اندر کے تقاضے کو سمجھو. ارے کھانا سامنے آنے کے بعد کوئی بھوکا رکتا ہے؟ کھانے سے رکتا ہے؟ اب آپ نے کیا کیا، بھوک لگ رہی ہے، دلیا سامنے رکھ دی، روٹی کی، بریانی کی اور تمام چیزوں کی، اور بس کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جی اے بھوکے انسان، اس کھانے کو دیکھتے رہنا، کھانے کی اجازت نہیں ہے. وہ کہے گا باولے کہیں کے، چغت کہیں کے، خبیث کہیں کے، تو نے مجھے بھوکا مارا اور اب بھی یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی کھانا سامنے دیکھتے رہو، بس کھانے کی اجازت نہیں. نہیں، غلط بات ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فعل کے اندر اللہ نے حکمت رکھی، حکمت بالغہ، انسانیت کے بالکل مطابق. لوگ تو یار لوگ کہتے ہیں یار سید لڑکی، سید لڑکی، ارے باولے کہیں کی، بے باولے کہیں کے. اگر سید لڑکی بے عمل ہوئی تو پھر کیا کرے گا؟ نو سید چاہیے. بے سید کو اس کا پیشاب جو ہے وہ میاں کچھ خوشبودار ہوتا ہے؟ کیوں بھائی؟ ہر انسان کے پیشاب میں بدبو ہے کہ نہیں؟ ارے جب نیک عمل، نیک کردار، نیک گفتار والی ہو تو یہ نہ دیکھو اس کی دینداری اور شرافت کے ساتھ اس پر عمل کرو، اس کو اٹھا کر لے آؤ. اس کو چاہے کسان کی لڑکی ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے اندر ایمان موجود ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر برکت کاملہ رکھتا ہے. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ
وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ. ایمان والی باندی، ایمان والی نوکرانی آزاد کافر عورت سے بہتر ہے، کیونکہ یہ باندی ایمان والی جنت میں جائے گی اور یہ کافر عورت اگر کفر پر مر گئی تو پھر یہ جہنم کا ایندھن بنے گی. اللہم احفظنا. چنانچہ اس سانپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا. کہا تھا وہ جنات میں سے تھا، اور جنات کی عمریں بہت لمبی لمبی ہوتی ہیں. کتنی؟ 1000 سال کی. ایک مرتبہ ایک بڑھیا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ذکر کیا. اس زمانے کے اندر انسانوں کی عمریں بھی بڑی لمبی لمبی ہوتی تھی. بھئی ابھی تو 60-70 سال میں آدمی چلا جاتا ہے. سرکار نے خود فرمایا ما بین 60 و 70، میری امت کی عمریں عام طور سے 60 اور 70 کے بیچ میں ہیں. 60 کا ہوا، 70 کا ہوا، 72 کا ہوا، چلا گیا. بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جن کی عمریں 100 سال یا 100 سال سے زیادہ کی. یہ تو سرکار نے خود ہی فیصلہ فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک بڑھیا نے کہا، لمبی عمریں ہوتی تھی انسانوں کی بھی اس وقت، کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، میرے بچے ہوتے تو ہیں، میرے بچے ہوتے تو ہیں، لیکن یار جیتے نہیں، جیتے نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، مائی تو یہ بتا کہ سب سے چھوٹے بیٹے کی عمر تیرے کتنی ہے؟ سب سے چھوٹے بیٹے کی عمر کتنی ہے؟ کہنے لگی 1000 سال کا ہے. کتنا؟ 1000 سال کا. بولے بڑھتا ہی نہیں، 1000 سال کا ہوا مر گیا. 1000 اس کو 1000 سال بھی کم لگ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت عمریں ہوتی تھی لمبی لمبی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کتنی عمر چاہتی ہے اپنے بچوں کی؟ کہ کم از کم 6000 سال. 6000 7000 سال تو ایک بچے کی عمر ہو. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اسماعیل سے کہہ دو کہ آج سے تمہارے بچے لمبی عمر پائیں گے. تو کوئی 1000 سال نہیں، 2000 سال 3000 سال کا ہو کر دنیا سے گیا. اللہ چاہے تو عمر کو مختصر کر دے، اللہ چاہے تو عمر کو لمبا کر دے. لیکن حقیقت جو ہے وہ اعمال صالحہ کی ہے. تو اس کو پتا چلا کہ جناب چرچا تھا جنات اور انسانوں کے اندر کے مصطفیٰ آنے والے ہیں. بھائی ہر نبی نے چرچا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی چرچا کیا. اس کی گواہی تو قرآن دے رہا ہے. حضرت عیسیٰ کا نام لے کر وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. تو اس کو بھی پتہ چلا کہ محمد مصطفیٰ آنے والے ہیں اور ساری دنیا کے رسول اور نبی بن کر آئیں گے، اور سارے رسولوں کے سردار بن کر آئیں گے، سارے نبیوں کے نبی بن کر آئیں گے، انسانوں کے نبی بھی بن کر آئیں گے اور جنات کے نبی بھی بن کر آئیں گے، ملائکہ اور فرشتوں کے لیے بھی بہار بن کر آئیں گے اور گلاب کے پودے کے لیے بھی بہار بن کر آئیں گے. تو اس نے دعا کی کہ پروردگار مجھے اس وقت تک موت مت دینا جب تک میں مصطفیٰ کا دیدار ان آنکھوں سے اس دنیا میں نہ کر لوں. اس جن نے دعا کی تھی. اور یہ دعا کرتا رہا. کہا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کا شاگرد ہوں. جن
مجھے موت مت دینا جب تک دیدار مصطفیٰ نہ کر لوں اپنی آنکھوں سے. لوگ تو یار دیدار کرتے پھرتے ہیں مخلوق کا، لڑکیوں کا، جوان عورتوں کا، اسی دیدار میں مارے جاتے ہیں، اسی دیدار میں مارے جاتے ہیں. دین دنیا دونوں کو لٹا دیتے ہیں لیکن پھر بھی وہ لڑکی نہیں ملتی. کیوں بھائی؟ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اور اگر ہو بھی جائے لو میرج تو انتہائی نقصان دہ. ابے ساری بھڑاس تو تم نے نکاح سے پہلے ہی نکال لی، اب نیا پن کیا بچا؟ نیا پن تو کچھ نہیں اس کے اندر، اور نیا پن کچھ نہیں تو پھر وہ آئے دن کے لڑائی جھگڑے. تو نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا، یہ وعدہ کیا تھا، تجھے پری بنا کر رکھوں گا، حور بنا کر رکھوں گا، کچھ بھی کروں گا، چاہے مرچوں کی بوری ڈھو دوں گا تیرے لیے، دھنیے کی بوری ڈھو دوں گا، پر تجھے خوش رکھوں گا. لیکن یہ سارے وعدے کھوکھلے ہوتے ہیں، سارے وعدے. سب نوجوان اکثر 99% برباد ہو رہے ہیں، لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی. یہ زمانہ ایسا ہے. اسلام نے جو سیفٹی دی ہے واقعی کسی چیز نے سیفٹی نہیں دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیفٹی دی مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی کسی نے نہیں دی، کچھ نہیں. یہ تو انتظار کر رہے دیدار مصطفیٰ کا. کس کا؟ سانپ کی شکل میں بن کر. جنات ہر شکل میں آ سکتے ہیں، جنات اللہ نے طاقت اور قوت دی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو دیدار مصطفیٰ کا منتظر ہے. میں کہتا ہوں شریعت کہتی ہے قرآن پاک کو دیکھنا عبادت. توجہ، محبت بھری نگاہ سے قرآن کو دیکھنا عبادت، محبت بھری نگاہ سے خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت. 20 رحمتیں دیکھنے والوں کے لیے. میرے اللہ کا گھر ہے، میرے محبوب کا گھر ہے، میرے مولا کا گھر ہے. قرآن کو لے کر کہتا ہے میرے مولا کا کلام ہے، میرے محبوب کا کلام ہے. محبت بھری نگاہ سے دیکھنا. توجہ، آگے سنیے. محبت بھری نگاہ سے قرآن کو دیکھنا عبادت. سرکار فرما رہے میں نہیں کہتا. النظر الى المصحف عبادت، النظر الى الکعبۃ عبادت. محبت بھری نگاہ سے خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت. اور آگے چلیے، فرمایا ماں کو محبت بھری نگاہ سے دیکھنا. میری ماں ہے، اگر مجھے پیدا ہونے کے بعد یہ کوڑی پر ڈال دیتی تو میں کیا کر لیتا. اس نے مجھے کلیجے سے لگایا، سینے سے لگایا، پیار کیا، اس نے مجھے دودھ پلایا، غذا دی، پرورش کی. یہ ماں ہے. سرکار نے فرمایا کہ اگر ماں کو محبت بھری نگاہ سے دیکھ لیا، فرمایا 9 مقبول حجوں کا ثواب. کتنا؟ 9 مقبول حجوں کا ثواب. مجھے ایک عجیب بات یاد آ گئی درمیان میں، اس کے بعد اس کو کنٹینیو کرتا ہوں. ہمارے ہاں توجہ، ایک محدث گزرے ابو اسحاق، کیا نام ہے؟ تو کہتے ہیں میں سیریس سیدھا سیدھا لے کر چل. ارے باولے کہیں کے چمن میں اگر ایک ہی طرح کے پھول ہیں تو کیا مزہ آئے گا اس چمن میں؟ کیوں بھائی؟ ادھر سے گزرا تو گیندا، ادھر سے گزرا تو گلاب، ادھر سے گزرا تو چمیلی، جی ادھر سے گزرا تو رات کی رانی. چمن میں مختلف قسم کے پھول ہیں تو مزہ آتا دیکھنے. گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن، گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن. اے ذوق اس دنیا کو زیب ہے اختلاف سے. جب عدل بدل کے چیزیں ملتی، کھا لو گے صبح دوپہر شام شلجم گوشت. ارے باولے، ہر مرتبہ صبح دوپہر شام روزانہ انڈے کی آملیٹ کھا لو گے؟
ارے بنی اسرائیل یار برداشت نہ کرتے کہ فری کا مل رہا تھا من اور سلوا بٹیرے بھنی ہوئی بٹیرے اور شبنمی گون میٹھا. انہوں نے کہا نہ بھائی نہ, یہ چٹخانے والی زبان جو ہے یہ ایک چیز کو پسند نہیں کرتی. صبح کو یار بریک فاسٹ میں کچھ اور, دوپہر میں لنچ میں کچھ اور, رات کے کھانے میں ڈنر میں کچھ اور, رنگ برنگ کی چیزیں چاہتا ہے کہ نہیں؟ تبھی تو اللہ سے فرمایا کہ ہم سے صبر نہیں ہو سکتا. بنی اسرائیل کہنے لگے لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. اللہ نے فرمایا کہ اچھا چٹخارے چاہتے ہو یہاں سے نکلو, یہ فری کا کھانا دے رہے ہیں, نہ ہلدی لگے نہ پھٹکری, نہ محنت مزدوری کرنی پڑے, نہ سونف دھنیے کے جناب بوریاں اٹھانی پڑے, کچھ نہیں, نہ رکشہ چلانا پڑے, رات اور دن کھلا رہے ہیں. لیکن تم زبان کا چٹخارا چاہتے ہو تو یہاں سے نکلو. اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم, جو چاہو کھیتی باڑی کرو, ہماری طرف سے بند, ہماری طرف سے. جب نعمت کی ناقدری ہوتی ہے تو انسان سے نعمت چھین لی جاتی ہے. اللہم حافظ. اس لیے باسی روٹی کو بھی برا مت کہنا, باسی روٹی کو بھی. صبح کا جو کھانا ہوتا ہے وہ ناشتہ کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ کبھی سوچا کہ لفظ ناشتہ کا مطلب کیا ہے؟ نہ کسی کا ذہن نہیں گیا ہوگا, نہ مفتی کا نہ مولوی کا ذہن نہیں گیا کہ ناشتہ کیسے بنا. جو بتا دوں بھائی آج کے درس میں یہ نہ بتاؤں؟ ناشتہ کتنا فیمس لفظ ہے, یہ کتنا مشہور لفظ ہے. سب کہتے ناشتہ کر لیا, اور ناشتہ کا پتہ نہیں لفظ ناشتہ ہے کیا چیز. لفظ ناشتہ ہے اصل میں نانے داشتہ. کیا ہے؟ نانے داشتہ. کیا ہے؟ نانے داشتہ, یہ اصل ہے اس کی. اب نانے داشتہ کو کثرت استعمال کی وجہ سے کیا کر لیا؟ ناشتہ کر لیا. اب نانے داشتہ کا مطلب کیا ہے؟ رکھی ہوئی رات کی روٹی. کیا کہتے ہیں؟ رکھی ہوئی رات کی. اب جب لفظ تقاضا کر رہے, سارے بزرگان دین کا اس پر عمل رہا کہ رات کی روٹی باسی جس کو بولتے ہیں اس کو لوگ کھاتے تھے. نانے داشتہ, نان کے معنی روٹی, داشتہ کے معنی رکھی ہوئی, رات کی رکھی ہوئی. اب جناب لیکن اس کو گرم نہ کیا جائے. اگر گرم کر لی باسی روٹی تو پھر وہ سنت ادا نہیں ہوگی. جوں کا توں. بزرگوں کی یہ ایک شکل ناشتے کی. اب بتاؤ جب بندہ باسی روٹی کی اتنی قدر کر رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ باسی روٹی رکھی پہلے اس کو نمٹاؤں گا. ہمارے بچپن کے اندر تو وہ باسی روٹی کا کیا بولتے ہیں اس کو؟ ہاں ملیدہ. میں بھوک لگ رہی, ماں نے کیا کیا؟ باسی روٹی ملی, چینی ڈالی اور بچوں کے آگے کر دی. سبحان اللہ, بچوں کے پیٹ صحیح رہتے تھے. اب کیا ہے؟ امول کا مکھن بھی ہے, ٹوسٹ بھی ہیں, انڈے بھی ہیں, آملیٹ بھی ہے. کیوں بھائی ناشتے میں چلتا کہ نہیں؟ ارے باسی روٹی کھا کر ناشتہ کر, اللہ کا شکر ادا کر, تجھے اللہ اور دے گا. یہ تو پیٹ پوجا کے واسطے دنیا کے اندر نہیں آیا. یہ بھی کھا لوں وہ بھی کھا لوں, تو اس کے لیے آیا کہ یہ نیکی بھی کر لوں, وہ نیکی بھی کر لوں, یہ بھی کر لوں, یہ سنت بھی ادا کر لوں اور وہ سنت بھی ادا کر لوں. تو ناشتہ اصل میں کیا تھا؟ نانے داشتہ.
رکھی ہوئی تو پھینکنا مت باسی روٹی کو، پھینکنا نہیں۔ مکہ مکرمہ تو میاں وہ افغانستان کے لوگ بڑے بڑے، ہمارے یہاں تو اتنی روٹی ہوتی، سنبل میں اتنی بڑی ہوتی، اور مکہ مکرمہ میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور میں نے کہا بھائی کیا ہے بغل میں؟ میں نے کہا کیا لائے ہو؟ کہنے لگے روٹا۔ کیا چیز؟ روٹی نہیں، کیا چیز؟ ارے میں نے کہا روٹا پہلی مرتبہ سنا تھا میں نے مکہ مکرمہ میں نے کہا بھائی کہاں دکھاؤ کتنا بڑا؟ وہ اتنا بڑا روٹا انہوں نے دکھایا، اور اتنا بڑا چوڑا۔ میں نے کہا بھائی کتنے آدمی کھا لیں گے؟ کہ 10-12 آدمی کھا کے نمٹ جائیں گے اور یہ روٹا ختم نہیں ہوگا۔ 1 ریال کا 2 ریال کا افغانستان کے لوگ پکاتے ہیں، میں نے خود دیکھا وہ تنور کتنے بڑے بڑے تھے۔ تو خیر جی بیچ میں یہ بات آ گئی، پھر وہی کوئی کہے گا سیریس سیریس، ارے بہولے سیریس، سیدھا سیدھا۔ اللہ نے قرآن کے اندر مختلف چیزیں رکھی تو بیان کے اندر بھی اس سے ریلیٹڈ تمام چیزیں آنی چاہیے، قصے کہانیاں نہیں، قرآن کی گہرائی میں اترنا ہے، قصے کہانی نہیں۔ چنانچہ ابو اسحاق ایک آدمی ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضور رات میں نے آپ کو خواب میں دیکھا، توجہ، رات میں نے آپ کو خواب میں دیکھا کہ آپ کی داڑھی کے اندر بڑے شاندار موتی لگے ہوئے ہیں، یاقوت جواہر قیمتی موتی، پوری داڑھی کے ہر بال کے اندر جناب وہ موتی لگے ہوئے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ حقیقت میں تو آپ کی داڑھی میں کبھی کوئی موتی ہوتا نہیں، اور موتی لگانا درست بھی نہیں، داڑھی میں تو کنگا کرنا ہے، جب موتی فٹ کر لوگے تو کنگا کیسے ہوگا؟ میں نے آپ کو خواب میں دیکھا، توجہ چاہوں گا کہ آپ کی داڑھی تمام سجی پڑی ہے یاقوت سے، لال و جواہر سے۔ تو ابو اسحاق نے فرمایا تعجب کرنے کی کیا بات ہے؟ توجہ، تعجب کرنے کی کیا بات ہے؟ تم نے مجھے خواب کے اندر اس حالت میں دیکھا، تعجب کرنے کی کوئی بات نہیں۔ رات میں نے سونے سے پہلے اپنی ماں کے پیروں کو چوما تھا، رات میں نے سونے سے پہلے اپنی ماں کے پیروں کو چوما تھا، اور میری داڑھی ماں کے پیروں پر لگی تھی۔ اللہ نے چونکہ ماں کے مقام کو اونچا کیا ہے، لہذا اس داڑھی کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے آراستہ اور پیراستہ کر دیا اور سجا دیا کہ ماں کے پیروں تلے تو جنت ہے ہی، میرے مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے، لیکن حقیقت میں کر کے دکھانا بھی مجھ خدا کی قدرت میں ہے۔ برا مت کہنا، گالی دے کچھ بھی کرے، برا بھلا کہ ماں۔ اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک، میرے سرکار نے فرمایا کہ لوح محفوظ کے اوپر اللہ نے لکھ چھوڑا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اننی انا اللہ لا الہ الا انا من رضی عنہ والداہ فانا راض عنہ۔ یہ لوح محفوظ پر لکھ چھوڑا ہے تختی کے اوپر کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں۔ سن لو کان کھول کر کہ جس کے ماں باپ اس سے راضی ہوں تو میں خدا بھی اس سے راضی ہوں۔ یہ لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے۔ بڑی بڑی شکایتیں ملتی کہ ماں کو ستا رہا ہے، برا کہہ رہا ہے، اور جس سے ماں ناراض ہے، باپ ناراض ہے، تو سمجھ لو اس سے اللہ تبارک و تعالی بھی ناراض ہے۔ یہ ابو اسحاق کا واقعہ بیچ میں آ گیا تھا۔ وہ دیدار مصطفیٰ کرنا چاہتا تھا، سانپ جنات میں سے تھا، یہ دیدار کر رہے ہیں بہت سے عجیب و غریب لوگوں کا، ناجائز چیزوں کا۔ ابھی یہ تو ان دانوں سے تو بھئی تجھے رکنا پڑے گا، تب ملیں گی تجھے ہو رہی۔ جیسے نوجوان کہتے رہتے ہیں آپس میں، ارے آج جو ہم گئے سڑک کے اوپر بڑا بڑھیا دانا تھا،
ایمان سے انار کا دانہ بھی ایسا نہیں تھا، ارے بڑا بڑھیا تھا. اچھا فوٹو کھینچا تو نے موبائل سے کہ نہیں؟ یہ ہم کہتے ہیں کہ دنیا کے ان دانوں سے روکنا پڑے گا تو جنت کا دانہ تم کو ملے گا. روکنی پڑیں گی آنکھیں. ہاں اگر وہاں آئینہ کو لینا چاہتے ہو حور عین کو، نظر بچا لو، نظر بچا لو. اچانک پڑ جائے وہ معاف ہے، لیکن اس کے بعد دیکھ لے اللہ کی بنائی ہوئی. شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. ہمیں تو لوٹ لیا مل کے حسن والوں نے، ہمیں تو لوٹ لیا مل کے حسن والوں نے، کالے کالے بالوں نے، گورے گورے گالوں نے. یہ نوجوان لیے پھر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ قرآن کی طرف دیکھنا عبادت، خانہ کعبہ کی طرف دیکھنا عبادت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا عبادت تمام عبادتوں سے افضل. اور آج چونکہ سرکار دنیا میں نہیں ہے، پردہ فرما گئے، سرکار کے روزے کو دیکھنا عبادت ہے. یہ ہمارا آپ کا عقیدہ ہے، یہ ہمارا آپ کا عقیدہ راسخہ ہے اہل سنت والجماعت کا. تو خیر جی وہ دیکھنا چاہتا تھا، صدیق اکبر کو پتہ نہیں تھا، انہوں نے انگوٹھا رکھ دیا. اس کو پتا چلا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے کرتے یہاں پر آئیں گے، اس غار کے اندر آئیں گے. جنات نے پتہ لگا لیا تھا اس غار کے اندر آئیں گے. تجھے اگر اطمینان سے دیکھنا ہے تو یہاں سوراخ میں بیٹھ جا، اور پھر محمد مصطفیٰ کا بھی دیدار کرنا اور صدیق اکبر کا بھی دیدار کرنا. انہوں نے کہا میں تو اطمینان سے سوراخ میں بیٹھ جاؤں. آ گئے سرکار، اس جن سانپ نے دیکھنا شروع کر دیا. صدیق اکبر نے اس کے دیدار میں رکاوٹ پیدا کی، انگوٹھا لگا کر اس نے کھٹ سے کاٹ لیا. اس نے کھٹ سے کاٹ لیا کہ بولے مصطفیٰ کا دیدار روکنا چاہتا ہے. میرے تو 550 سال سے اس انتظار میں تھا. یہ ہے اس سانپ کی حقیقت، یہ ہے اس سانپ کی حقیقت. صدیق اکبر کا انگوٹھا دیدار میں آڑے آیا، وہ سرکار کا نورانی چہرہ دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا تھا، کیونکہ جنات بھی حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ حقیقت مصطفیٰ وہ حقیقت ہے کہ اس حقیقت کے مقابلے میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اس لیے رات کے شر سے جب وہ چھا جائے اس کی پناہ بھی اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمائیے کہ تم رات کے شر سے بھی اللہ کی پناہ چاہو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.